میں لانج میں بیٹھا اپنی بھابھی کی بے چینی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کا بار بار مڑ مڑ کر دروازے کی جانب دیکھنا اور پھر گھڑی کو دیکھنا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اچانک ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈسٹنگ کا کپڑا ایک طرف کو رکھ دیا تھا اور بے ساختہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر چھت کی طرف جانے لگی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا بھابھی، کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری بھابھی کس وجہ سے چھت پر جا رہی ہیں اور بار بار جو وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے۔ میرے سوال کرنے پر وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں بس کپڑے اتارنے کے لیے جا رہی ہوں، تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی جب میں فوراً چیخ کر بولا تھا، کپڑے میں اتار لایا تھا، اب اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، ابھی ابھی آ رہا ہوں نا میں چھت سے۔ میری بات سن کر ان کے قدم وہیں رک گئے تھے اور وہ بے چینی سے واپس پلٹی تھی اور چہرے کے زاویہ بگاڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ان کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے سے ہی میں اپنے گھر میں بہت کچھ غیر معمولی ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، کبھی بھابھی کا اچانک سے گھر سے غائب ہو جانا تو کبھی بھابھی کا چھت سے نیچے ہی نہ آنا۔ یہ باتیں مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بھائی سے ان باتوں کا ذکر ضرور کروں گا، لیکن میرا بھائی تو اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ اس کو تو کسی چیز کا سروکار ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے اور کن مصروفیات میں ملوث ہے، مگر میں ایسا نہیں تھا۔ میں غیرت مند شخص تھا، میں اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ میری بھابھی کچھ تو کریں گی، وہ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھیں گی۔ یہ وقت ان کی ملاقات کا وقت تھا اور میں ایسے ہی وقت پر جان بوجھ کر پہنچا تھا تاکہ ان کو میں رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، مگر آج شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں لانج میں ہی بیٹھا اپنا موبائل استعمال کرتا رہا تھا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارے گھر کی ڈور بیل بجی تھی۔ میرا شکار پہنچ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا یقیناً اس آدمی سے اب برداشت نہیں ہوا تھا کہ اس کی محبوبہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے۔ میرا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ارادہ میرا اب دروازہ کھول کر باہر موجود شخص کو دھنک کے رکھ دینے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میری بھابھی جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے کچن سے باہر آئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میری بھابھی دیکھنے میں بلا کی حسین عورت تھی، اسی وجہ سے میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا۔ معاشرے میں عزت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور معاشرے میں عزت کا خاتمہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں عزت کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ بھابھی ابھی دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی میں بول اٹھا، رک جائیں آپ، دروازہ میں کھول لوں گا۔ اور اس طرح بنا سر پر دوپٹہ اوڑھے آپ دروازے کے پاس کیسے جا سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی اور گھبرا کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی شخص نہیں بلکہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ڈش موجود تھی۔ وہ بھابھی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، یہ بوا جی نے بھیجا ہے آپ کے لیے گاجر کا حلوہ، اور وہ پوچھ بھی رہی تھی کہ آپ کب تک گھر آئیں گی۔ میں نے بھابھی کی جانب دیکھا تو وہ فوراً ہی آگے آ گئی تھی اور زمین پر گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے اس بچے کے ماتھے کو چوما تھا اور اس کے ہاتھ سے وہ گاجر کا حلوہ لیتے ہوئے بولی تھی، بوا جی کو کہنا کہ میں شام تک آؤں گی اگر ممکن ہوا، ورنہ آج مشکل ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک بار پھر اس بچے کو پیار سے چوما تھا اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں بھابھی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ سامنے والے گھر کے ہی آدمی کا تھا جو ابھی ہی ہمارے محلے میں نیا آیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ایک ملازمہ بھی رہتی تھی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور یہی بات مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں بھابھی کے چہرے پر بکھرے خوش و خزاں کے رنگ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے یکدم بولا تھا، اس بچے کو آپ کو چومنا نہیں چاہیے تھا، جو بھی ہے وہ آپ کے لیے ایک اجنبی بچہ ہے۔ گھر کی عزت کا خیال رکھیں اور ایک غیر مرد کے گھر جانے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بھابھی اتنے زور سے چلائی تھی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، اپنی حد میں رہو سرفراز، دیور ہو دیور بن کے رہو، شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گی، تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کب سے دیکھ رہی ہوں، کبھی کچھ کہہ رہے ہو تو کبھی کچھ کہہ رہے ہو۔ اس بچے کے ساتھ اب تم میرا جوڑ لگاؤ گے، حد ہوتی ہے گندی ذہانت کی۔ یہ بول کر بھابھی پیر پٹک کر کچن میں جا چکی تھی۔
جبکہ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رد عمل ان کی طرف سے کیوں آیا ہے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ آج میں بھیا سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو کسی نہ کسی دن ہمیں یہ سننے کو مل جائے گا کہ میری بھابھی اس پڑوس کے مرد کے ساتھ بھاگ چکی ہے یا پھر کچھ غلط کام کر رہی ہے۔ اور نہ جانے کیوں ان کے حال کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ اب نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ اس بچے کو منع کر چکی ہیں، مگر میری یہ ایک خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے میرے دوست کی کال آئی تھی کہ تو کہاں پر ہے؟ ہم سب ڈھابے پر پہنچ آئے ہیں، تو بھی آ جا، ساتھ میں چائے پئیں گے۔ اس کا میسج دیکھ کر میرا دل تو نہ تھا کہ میں جاؤں، مگر پھر میں نے یہی سوچا کہ بھابھی کے ساتھ بھی بدمزگی ہوگی ہے، وہ ابھی چائے بنا کر نہیں دیں گی اور نہ ہی میرا موڈ بنے گا ان سے کہنے کا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں باہر جا کر ہی چائے پی لیتا ہوں۔ میں نے جلدی اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، لیکن میں کمرے سے باہر آیا اور میں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو بھابھی کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ یقیناً بھابھی چھت پر گئی تھی، اور چھت پر جانے کا مقصد تو مجھے بخوبی معلوم تھا۔ میں فوراً ہی چھت کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ آج جو میں دیکھنے والا ہوں وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں ہوگا، مگر میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میری بھابھی ایک نیک عورت ہے، اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ دیکھوں۔ جو عزت اور مقام میرے دل میں ان کے لیے قائم ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، لیکن شاید یہ میری خام خیالی ہونے والی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر کی طرف بڑھا اور میں نے چھت پر پہلا قدم رکھا تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ وہی پڑوس کا آدمی اپنے اس بیٹے کے ساتھ ریلنگ کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا، اور بھابھی بھی چھت کی اس طرف کو کھڑی ہوئی اس کے بچے کو مسکرا کر پیار کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان دوری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور میں غصے سے چلایا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میری دھاڑ پر وہ دونوں یکدم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ بچے کو اس آدمی نے فوراً اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میری بھابھی بھی حواس باختہ ہو کر پلٹی تھی۔ میں لمبے ڈنگ بھرتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟ آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت چھت پر؟ ابھی تو کہا تھا میں نے آپ سے کہ آپ کے سارے کپڑے میں نیچے لے آیا تھا، پھر آپ چھت پر کیوں آئی ہیں؟ اور یہ آدمی، تم رکو ذرا۔ میں یہ کہتے ہی اس کا گریبان پکڑنے لگا تو میری بھابھی نے فوراً ہی میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے اس آدمی سے دور کرتے ہوئے بولی تھی، سرفراز، میں نے تمہیں ابھی نیچے بھی کہا تھا کہ اپنی حد میں رہو۔ میں اس بچے کو پیار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ مجھے اوپر سے پکار رہا تھا، اسی لیے میں اوپر آ گئی تو یہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور تمہاری گندی ذہانت کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ یہ کہتے ہی بھابھی نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے قہر آلود نگاہ اس آدمی پر ڈالی تھی جو اب رخ پھیر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس آدمی کا ہاتھ میری بھابھی کی کمر پر تھا اور وہ میری بھابھی کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کر رہا تھا۔ مگر میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، مگر ان دونوں کے درمیان وہ نزدیکی مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کافی دیر تک میں چھت پر ہی کھڑا اس آدمی کو گھورتا رہا تھا اور پھر اپنا سر جھٹک کر نیچے آ گیا تھا، کیونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی اور دوستوں کی کال بھی بار بار آ رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ وہ آدمی دیکھنے میں خوبصورت تھا اور رہتا بھی تنہا ہی تھا۔ اس کے بچے بھی بہت چھوٹے تھے، اور جو ملازمہ اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے آتی تھی وہ بھی صبح کے وقت آتی تھی۔ اس کے بعد تو وہ آدمی دوپہر میں گھر واپس آ جاتا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کون سا کام کرتا تھا جس میں اسے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ اب میں انہی سوچوں میں گم دوستوں کے پاس ڈھابے پر پہنچ آیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی شکایتیں شروع کر دی تھی کہ تو اب ہم سے ملاقات کرنے بھی نہیں آتا ہے، ہمارا تو تجھے خیال ہی نہیں ہے۔ کوئی کچھ بول رہا تھا تو کوئی کچھ، مگر میرا دھیان میری بھابھی کی جانب تھا جو کچھ دنوں سے میری آنکھوں میں بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اپنا سر اور سوچوں کو جھٹک چکا تھا۔ دھیان دوستوں کی طرف لگانے لگا تھا، کیونکہ بے وجہ کی باتیں سوچ کر میں اپنا دماغ اب مزید ہلکان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، مگر بھابھی کے رنگ ڈھنگ مجھے بہت کچھ بتا رہے تھے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا،
بلکہ 26 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو بآسانی ایک عورت کے دل کی بات اس کے چہرے سے ہی پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا۔ کافی دیر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اور پھر گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ میں بھابھی کے ساتھ ہوئی اس تلخ کلامی کے بعد ان سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ ارادہ میرا اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کرنے کا تھا، مگر میں نے پھر یہی سوچا کہ بے وجہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، بھائی اور بھابھی کے درمیان خلش پیدا ہوگی، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ میں آج اپنے آفس میں پہنچا تو مجھے اپنی طبیعت کافی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا اور زکام بھی ہو رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ آج آدھے دن کی چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ گھر جا کر تھوڑا آرام کر سکوں تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے باس سے بات کر کے چھٹی لے لی تھی اور پھر بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ آج مجھے کیا دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی بھابھی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ان کی طرف اب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں بھی اپنی بائک سے اترتا اس سے پہلے ہی میری نگاہ سامنے سے نکلتی ہوئی میری بھابھی پر گئی تھی۔ وہ آدمی دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا اور مسکرا کر میری بھابھی کو خدا حافظ کر رہا تھا، جبکہ میری بھابھی بھی مسکراتی ہوئی اس گھر سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی، مگر جیسے ہی ان کی نگاہ میرے وجود پر گئی تو ان کے چہرے کے رنگ ڈھنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں سینے پر ہاتھ باندھ کر دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو چکا تھا، کیونکہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ ڈری سہمی دروازے کے پاس آئی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، کیوں گئی تھی آپ اس آدمی کے گھر؟ اس وقت تو اس کی ملازمہ بھی گھر پر موجود نہیں ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی مدرسے گئے ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر تو ان کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میں نے اپنی بھابھی کی طرف سے نظریں ہٹا لی تھی، مگر میں اس آدمی کے بارے میں ہر ایک بات جانتا تھا۔ میری بھابھی فوراً بولی تھی، ان کے برتن تھے نا وہ گاجر کے حلوے والے، میں تو بس وہی دینے کے لیے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ملازمہ اور ان کے بچے نہیں ہیں، بس دروازے سے ہی دے دیے تھے اور میں واپس آ رہی تھی۔ وہ الجھی بولی تھی، جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میری آنکھوں کے سامنے آپ اس گھر سے باہر آئی ہیں اور آپ مجھے ہی جھٹلا رہی ہیں کہ آپ دروازے سے انہیں برتن دے کر آئی تھی۔ اگر آپ نے برتن دیے تھے تو اس آدمی کے پاس برتن کیوں نہیں تھے؟ اس کے ہاتھ تو بالکل خالی تھے۔ میں دو ٹوک انداز میں سوالیہ لہجے میں بولا تو وہ گڑبڑا سی گئی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح مجھے جھاڑتے ہوئے بولی تھی، سرفراز تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم میرے شوہر ہو جو تم مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رہے ہو کہ میں یہاں نہیں جا سکتی، میں وہاں نہیں جا سکتی؟ تم تو اس طرح سے جانچ پڑتال کر رہے ہو جیسے کوئی تھانے دار لگے ہو۔ جب میرے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوالات پوچھنے والے؟ اپنی حد میں رہو، بہت ہو گیا ہے۔ جب کہہ دیا کہ میں دروازے سے انہیں دے کر آ گئی ہوں تو بے وجہ کی باتیں کیوں بنا رہے ہو؟ انہوں نے رکھ دیے تھے برتن اندر۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھابھی یہ کہتے ہی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کی پشت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی پشت پر بکھرے ہوئے بال بہت الجھے ہوئے لگ رہے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ لیکن میری بھابھی مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہماری ہی ناک کے نیچے وہ ایک ایسا گل کھلا رہی ہے جو ہم سب کی عزت کو نیلام کرے گا۔ میں خاموش ہو چکا تھا، لیکن میرا دماغ اب بالکل بند ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بات اب بھائی سے کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھے انہیں بروقت اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ دیر ہو اس سے پہلے ہی وہ اپنی بیوی کے قدم روک لے۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنے بھائی کو کال ملائی تھی۔ پہلی کال پر ہی انہوں نے میرا فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں سلام دعا کے بعد بولا تھا کہ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیوں، سب خیریت ہے؟ میں نے ہاں بولا تھا اور انہیں جلدی آنے کے لیے زور دینے لگا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آج آنے میں دیر ہو جائے گی، تم مجھے بتاؤ، اگر کوئی بات ہے تو میں فون پر ہی حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر بولا تھا، بھابھی پر تھوڑی نظر رکھو، اس طرح وہ غیر مردوں کے گھر جا رہی ہے، تمہیں کچھ علم ہے؟ تم جانتے ہو محلے میں ہماری کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے، اگر بھابھی کی وجہ سے کچھ بھی خراب ہوا
تو کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ بھابی روزانہ پڑوس کے مرد، میں ابھی اپنی بات کو مکمل کرتا اس سے پہلے ہی میرا بھائی بولا تھا، ارے چھوڑو نا یار، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اور پڑوس کے گھر میں وہ اس عورت کے لیے جاتی ہے وہ جو ان کی ملازمہ ہے بوا جی، اور ان کے بچوں کو بہت زیادہ چاہتی ہے۔ تم تو جانتے ہو 3 سال سے اولاد نہیں ہوئی، اولاد کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب رہتی ہے، اس گھر میں بچے ہیں تو چلی جاتی ہے، مجھے پتا ہے، تم زیادہ پرواہ مت کرو، اور ہاں اپنی بھابھی کو بتا دینا کہ آج مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ میں دھنگ ہو گیا تھا کہ میرے بھائی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ وہ واقعی ایسا تھا، میں نے کئی بار یہ چیز نوٹ کی تھی کہ میرے بھائی کو اپنے آپ سے ہی مطلب ہوتا تھا، ہر وقت موبائل میں گم رہنا، رات کو دیر سے گھر آنا، نہ وہ میرے ساتھ وقت گزارتا تھا اور نہ ہی بھابھی کے ساتھ۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، کیونکہ میری طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری آنکھ تقریباً شام کے 7 بجے کے قریب کھلی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا تھا اور بھابھی کو بھائی کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ آج انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی، اور میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، میں بھی تھوڑی دیر سے آؤں گا، کھانا وغیرہ میں باہر ہی کھا لوں گا، آپ روٹی نہیں بنانا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا۔ میرے دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ آج میرے سامنے کیا آنے والا ہے، کس حقیقت سے میں روشناس ہونے والا ہوں۔ میں اپنی ہی دھن میں چائے کے ڈھابے پر پہنچ آیا تھا، مگر وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے 2 دوستوں کے سسرال میں دعوت ہے، تو وہ دونوں اپنے سسرال گئے ہوئے ہیں، تیسرے کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ میں آنے سے پہلے ان لوگوں کو ایک کال کر لیتا تو پتہ چل جاتا، مگر پھر بھی میں نے چائے اور کیک وہیں بیٹھ کر اکیلے ہی کھائے اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے گھر کی طرف نکل پڑا تھا۔ اتفاقیہ طور پر میری گاڑی گلی کے کونے پر ہی خراب ہو گئی تھی۔ 1-2 بار میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چالو ہی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں اسے پیدل ہی چلا کر گھر کی طرف لے آیا تھا۔ گاڑی دروازے کے قریب پارک کر کے میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ میں حیران ہوا کہ بھابھی کہاں چلی گئی، کیونکہ ابھی تو صرف رات کے 8 بج رہے تھے، کیا وہ سو چکی ہیں؟ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے کی لائٹس آن تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ واش روم کی لائٹس آف تھی، جس کا مطلب تھا وہ واش روم میں بھی نہیں ہے۔ اچانک ہی میں نے چھت کی جانب دیکھا تھا، چھت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہیں بھابھی؟ ایک بار پھر یہ خیال آتے ہی میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی دم لوں گا، مگر میں نے اوپر جانے سے پہلے ایک احتیاطی نظر کچن پر بھی ڈالی تھی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میرا شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا اوپر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ابل پڑی تھی۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ بھابھی اسی مرد کے ساتھ ہماری چھت پر بیٹھی ہوئی ان کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی، اور وہ آدمی ان کے بازو کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ میں غصے سے چلایا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک شادی شدہ عورت ہو کر بھی اتنی واہیات اور گری ہوئی حرکتیں کر رہی ہے۔ میری دھاڑ سن کر وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں غصے کے عالم میں اس آدمی کی طرف بڑھا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر میں نے اس کو وہیں چھت پر گرا کر اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان کی عورت اتنی گری ہوئی حرکت کرے۔ میری بھابھی نے فوراً ہی مجھے اس سے دور کیا تھا اور روتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے سرفراز میری بات سن لو پہلے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مگر میں تو قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر جب میں نے بھابھی پر بھی ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تو وہ آدمی ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا اور مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا بھی، بہت دیکھ لیا میں نے، اور تمہاری بدتمیزی بھی۔ اب اگر تم نے عائشہ کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ ہم دونوں نے ابھی تک کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی مراسم بڑھائے ہیں۔ تمہاری بھابھی ایک نیک عورت ہے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں اس آدمی کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا، یہ بھلا نیک عورت ہے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باہوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ نیک عورت ہے؟ اور پھر جو بات میری بھابھی نے بتائی تھی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں نیک عورت ہی ہوں، 3 سال سے تمہارے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہوں جو ایک نامرد ہے۔ 3 سال سے میرے دل میں اولاد کی خواہش ہے، لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
تمہارے بھائی کو عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں دلچسپی ہے۔ وہ ایک ہم جنس پرست شخص ہے، انہیں میری ذات سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا بھائی کون ہے، تو پھر میں کیوں نہ کسی سے محبت کروں؟ میں کیوں کسی ایسے مرد سے شادی نہ کروں جو مکمل ہو، جو مجھے چاہے، جو میرے لیے ہر وقت کھڑا رہے، جو ہم جنس پرست نہ ہو، وہ ایک اچھا انسان ہو۔ میں بھابھی کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، اور پھر میں نے جب اپنے بھائی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو بھابھی سچ بول رہی تھی، اور پھر ایک انسانیت کے ناطے میں نے بھابھی کی طلاق کروانے میں مدد کی تھی، اور پھر اس آدمی سے نکاح بھی میں نے اپنی موجودگی میں ہی کروایا تھا۔ بے شک میں غیرت مند شخص تھا، لیکن میں ایک برا انسان نہیں تھا۔ بھابھی میری بڑی بہن کی مانند تھی۔ 3 سال سے وہ ہمارے ساتھ رہ رہی تھی، اور میں نے ان میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ایک مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا زندگی کا ہم سفر اتنا گھٹیا ہے تو اس سے دوری بنانے میں ہی بہتری ہے، تاکہ آگے آنے والی زندگی اس کے لیے پرسکون ثابت ہو۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔